اسی طرح ہم بہت سی حدیثیں ہم ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک ہاتھ اٹھائے رفع جائے، کسی میں آتا ہے کہ آپ نے کانوں تک اٹھائے، کسی میں آتا ہے کانوں کی لو تک اٹھائے. اب جو سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں ایک حدیث پہ عمل ہو گیا، باقی دو رہ گئے. جو صرف اوپر کر کے باندھ رہے ہیں وہ نیچے والی حدیثوں سے رہ گئے. ہم کہتے ہیں کہ ایسے باندھو کہ سینے بھی ہو، کانوں کی لو تک بھی ہو، آگے سر کی زلفوں تک بھی چلے جائے. تینوں حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے. حنفی مسلک ایسا ہے حدیث سے باہر نہیں. لوگ کہتے تو ہیں کہ جی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اماموں کی باتوں پہ عمل کرتے. بھائی امام کون سا اپنے گھر سے دین لے کر آئے؟ انہوں نے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں ساری عمر کھپا دی، پھر جا کے ہمیں بتایا کہ یہ معنی ہے حدیث کا، یہ مفہوم ہے حدیث کا. تم جو سمجھو گے ظاہری لفظوں سے کچھ سمجھو گے، انہوں نے جنہوں نے دین میں پوری زندگی کھپا دی وہ کچھ اور سمجھیں گے. ہمارا حال تو یہ ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں. ان کی قبر جا کر دیکھو، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی انہوں نے، اور لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کی اپنی خانقاہ کے اندر. بہت بڑے پیر بھی تھے، اور اگر ان کا کوئی وہاں جبہ کبہ کوئی دربار بنایا جائے تو ہر سال عرس بھی لگے اور میلے بھی لگے اور بڑی آمدنی بھی ہو وہاں. لیکن انہوں نے اپنے باغ کے اندر قبر بنوائی، اپنی وصیت کر گئے تھے کہ یہاں بنانا قبر. اپنا باغ ہے ان کا تھانہ بھون میں نے خود زیارت کی ہے، اور بالکل سادہ قبر، بالکل سادہ، ایک پتھر سا رکھا ہوا ہے کہ یہ سر والا حصہ ادھر ہے. اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوں میں نے خود زیارت کی ان کی مزار کی. بالکل سادہ قبر، پتلی سی، زمین کے ساتھ ملی ہوئی، ایسے معمولی سی اوپر اٹھی ہوئی، پتہ چلے بھی یہ قبر ہے. کوئی مزار نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی عرس نہیں، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگتا. لیکن اللہ کے بڑے ولی تھے یہ. تو بہرحال مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جو حدیث کی کتاب کا خود اپنے علم کی زور پر مطالعہ کرتا تھا. اب اس نے حدیث ایک پڑھی، پڑھ کے وہ اپنے دماغ سے معنی سمجھا اس کا. اتفاق سے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا تھا امام صاحب غیر حاضر ہو گئے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. وہ بارش بھی تھے، کچھ تھوڑا بہت دین کا علم بھی رکھتے تھے، نمازی تھے، لیکن دین اپنی سمجھ سے سمجھ پہ چلتے تھے. جو میری سمجھ میں آئے گا، جو کتاب میں جو لکھا ہوگا اس کو جو میں سمجھوں گا نا، میں سمجھوں، میں آ گئی اس میں. اب اتفاق سے ان کو امام بنا دیا کہ بھئی آپ کی داڑھی بھی ہے، ریش، اور پھر دین کا کچھ علم بھی ہے، امام بن گیا. اب نماز پڑھیں. اب وہ امام بن گئے. اب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے اندر ہل رہے ہیں ایسے ایسے کر کے. بعض لوگوں کی عادت ہے ہلنے کی، وہ ایسا ہلتے تھے، یہ ذرا زور سے ہل رہے، پوری نماز میں ہلتے رہے. سلام پھیرا، کسی مقتدی کی نظر پڑ گئی ہوگی، انہوں نے سلام کے بعد دعا کے بعد آرام سے پوچھا جا کے، حضرت آپ نے نماز کی تو پڑھا دی، ٹھیک پڑھائی، کوئی ہمیں اختلاف نہیں، لیکن آپ ہل بہت رہے تھے، ہل کے نماز پڑھائی آپ نے. نماز کے اندر تو سکون ہے، خشوع خضوع ہے. ہم نے تو سنا صحابہ کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے اس طرح، وہ جیسے کوئی درخت ہے، ہلتے ہی نہیں تھے وہ. آپ ہل کے نماز پڑھا رہے تھے، اس کی کیا وجہ؟ کہہ رہے میں نے تو حدیث کے مطابق نماز پڑھائی ہے. کہتے حدیث میں آیا؟ کہہ رہے ہاں حدیث میں آیا. وہ گھر سے جا کے نا کتاب لے آئے اٹھا کے. اب حدیث ایک طرف عربی لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا. اب اس ترجمے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم میں سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص امام بنے نا، امام، تو وہ فل یخفف، عربی میں ہے فل یخفف، مختصر نماز پڑھائے.
اب ترجمہ کرنے والے نے وہاں لکھ دیا تم میں سے جو امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے. ہلکی کو اس نے سمجھا ہل کے، کیونکہ اس نے یا جو لکھی تھی نا ترجمے والے نے، وہ یا ایسے نہیں لکھی، اس نے یا ایسے لمبی والی لکھ دی، تو وہ ہل کے اس نے پڑھا. اس نے یہی معنی سمجھا کہ جب تم میں سے کوئی امام بنے تو ہل کے نماز پڑھائے، ہل کے. حالانکہ وہ تو فل یخفف عربی پڑھا ہوا ہوتا تو کبھی بھی وہ یہ معنی نہ سمجھتا کہ ہل کے ایسے پڑھنا یا ایسے ہل کے پڑھنا. وہ تو ہلکی فل یخفف کا معنی مختصر نماز پڑھو، کیونکہ امام کے لیے یہی حکم ہے. اور بھی حدیثوں میں آتا ہے، یہ تو ایک حدیث ہے نا، دوسری حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی تو سمجھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرما رہے ہیں تم میں سے اگر کسی کو امام بننے کا موقع ملے تو مختصر نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اس میں خواتین بھی آتی تھی اس وقت نماز پڑھنے، کہ خواتین بچوں والی بھی نماز پڑھ رہی ہیں، بیمار بھی ہوں گے، اس میں مسافر بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے جانا بھی ہوتا ہے، سفر بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے جماعت کی جو نماز ہے وہ مختصر پڑھو. اپنی نماز آدمی منفرد ہو تو جتنی چاہے لمبی پڑھے، کوئی اعتراض نہیں، لمبے سجدے کرے، لمبی رکعتیں پڑھے، اجازت ہے. امام کو یہ حکم ہے کہ فل یخفف. بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ امام بھی تھے ایک مسجد کے، مدینے کے قریبی گاؤں تھا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی. وہاں سے فارغ ہو کے پھر اپنی مسجد میں جاتے تھے، پھر وہاں جا کے بھی نماز پڑھاتے تھے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، کہ وہاں کیوں نماز پڑھی، وہاں پڑھی تو وہاں کیوں پڑھائی، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ لوگ جو تھے گاؤں والے وہ کسان تھے، ذمہ دار تھے، کھجوروں کے باغ تھے ان کے، سارا دن بیچارے کام کرتے تھے ذمہ داری کا، کاشتکاری کا. اب وہ انتظار کرتے تھے اپنے امام صاحب کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ آ کے ہمیں امامت کروائیں گے. ایک آتے دیر سے تھے، دوسری نماز لمبی پڑھاتے تھے. تو کچھ لوگوں نے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی کہ یا رسول اللہ، ہم سارے دن کے تھکے ماندے ہوتے ہیں، اور معاذ بن جبل جو ہے امام صاحب ہیں، وہ پہلے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں دیر سے، پھر وہ بھی نماز لمبی کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، سارے دن کے تھکے ماندے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلایا اور ان کو سمجھایا، ڈانٹ بھی کی، ان کی دمکایا بھی ان کو کہ خبردار، نماز فل یخفف، جب امام بنو تو مختصر نماز پڑھو. اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قدم قدم پہ رہنمائی ملتی ہے، لیکن یہ رہنمائی حدیثوں سے حاصل کرنا میرا تمہارا کام نہیں. جب تک کہ مدرسے میں جا کے سیکھو گے نہیں، کوئی استاد نہیں بناؤ گے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ رسول اللہ کو بھی بھیجا، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ، صرف کتاب اللہ نہیں بھیجی. ورنہ تم کچھ سمجھتے کتاب اللہ کو، میں کچھ سمجھتا، ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی سمجھتا، تو کوئی بھی نہیں عمل کر سکتا تھا. لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، آج بھی ہو رہے ہیں جھگڑے جو اپنے دماغ سے قرآن و حدیث کے سمجھتے ہیں، اسی لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اللہ نے ہر کتاب کے ساتھ استاد بھی بھیجا ہے. استاد کے بغیر علم حاصل کرنا گمراہی ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ ان دعوانا